بانی چیئرمین یا بانی تحریک انصاف الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے. آج جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. او بھائی میرے عرض یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا، آپ کہیں گے کہ جی میں ان کے وکلا کو لتاڑتا رہتا ہوں. یہ فیصلہ جو ہے یہ غالباً محفوظ ہوا تھا 30 نومبر کو. تقریباً اب اس وقت بہت نابلد افراد کو بھی یہ تو اندازہ تھا کہ یار الیکشن ٹالنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے. اچھا نہ بھی ٹالنا ہوتا، فرض کریں کہ مارچ میں بھی ہونے ہیں، اپریل میں بھی ہونے ہیں، تو آپ نے جب ایک ایشو پر ضمانت کروا لی ہے تو آپ 30 نومبر سے روزانہ کی بنیاد پر، اور خاص طور پر فرض کرو جب سے الیکشن شیڈیول کا اناؤنس ہوا ہے، یہ جمعے کو ہوا ہے نا، جمعہ کو ہوا، تو اسی رات ایک دوسری دہائی بھی تو مچائی جا سکتی تھی کہ سر آپ یہ جی فیصلہ سنا دیں کیونکہ اب تو شیڈیول آ گیا. سر کورٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. دس از ویری انفیئر. سر یوں نہ کریں آپ. انصاف کا دروازہ تو بار بار کھٹکھٹایا جا سکتا ہے نا. وہ تو کھٹکھٹایا نا کہ فیصلہ کتنی مرتبہ آپ رجوع کرتے رہے. دیکھیے جتنا وقت آپ ضائع کرتے ہیں سائفر کیس جی ٹرائل نہ ہو، ٹرائل کوڈ غلط ہے، یہ وہ کتنی عرصے سے چل رہا ہے. سب سے آپ کے لیے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آپ اپنے بانی کو پہلے انہیں اہل کروائیں، وہاں سے فیصلے کو. اب یہ کہ کہیں گے کہ جی ہم کل اس کے خلاف جا رہے ہیں، انتظار میرا خیال ہے پنچوتا کو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے. اچھا اب یہ تو نہیں ہوگا کہ کل سپریم کورٹ کھلے گا، کل سبمٹ ہوگی، پھر وہی بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لیگل ٹیم نے انہیں الیکشن سے نااہل کروایا. یار انہوں نے نہیں کروایا، لیکن اگر 30 نومبر سے مستقل روزانہ کی بنیاد پر آپ مختلف جو آپ کے پاس فورم ہیں ان پہ ایجیٹیٹ کرتے پائے جاتے ہیں کہ سر یہ پہلے کر دیں، کیوں ریزرو کیا ہوا ہے، اللہ کا واسطہ ہمارے اوپر احسان کریں، یہ کنفیوژن ہے، ہم اس کی جیل سے رہائی تو نہیں مانگ رہے ہیں. کورٹ کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ فیصلہ سناؤ، اپنی مرضی تو نہیں ہوتی، کورٹ کی مرضی ہے. کم از کم الیکشن شیڈول آنے سے پہلے میں آپ نے تو لا پڑھ رکھا ہے، آپ میرا خیال ہے کہ یو کین سیفلی سے کہ یس کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے. ارلی ہیئرنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ ذرا مہربانی کریں نظر اللہ نیاز حسین. تو وہ بھی یہی فیصلہ ہونا تھا نا جو آیا ہے نا سر کے رد کر دیا انہوں نے. بھائی اب یہاں پہ اب آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں نا کہ جب آپ نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رکھا ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر پہلے دن سے آپ اس بات کو طے رکھے، پھر کل یہ بڑکنا لگا رہے ہوتے کہ جی 3 حلقوں سے لڑ رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، جہاں جس موقع پر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جنگ کے دوران پشتوں کا ایک محاورہ ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بلہ بیلٹ پیپر پر رہے. وہ تو ہے، بلے کو کچھ نہیں ہو رہا سر. یار آج مجھے تھوڑا سا شبہ پڑا ہے بھائی، برا نہ ماننا. کیا بھائی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ایک جماعت ہوتی ہے عوامی نیشنل پارٹی ANP. عوامی نیشنل پارٹی ANP جو ہے یہ بیسیکلی جانشین ہے نیشنل عوامی پارٹی. بتایا تھا آپ نے، بین ہوئی پھر. اور ہمارے ہاں جو ہیں صرف 2 سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جن کے ہاں انٹرنل انتخابات کی بڑی پکی تاریخ ہے. ایک جماعت اسلامی اور دوسرا بہت کم لوگ جہاں پہ جو نابلد لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف جماعت اسلامی واحد جماعت ہے. جی ٹھیک ہے آپ اس کے نظریات سے اختلاف کریں لیکن اس میں انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں. نہیں بھائی، ANP میں بھی ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اچھا وقت پہ ہوتے ہیں سر، انٹرنل الیکشن ہوتے ہیں انٹرا پارٹی. اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اسفندیار ولی جو ہیں وہ بیٹے ولی خان کے جو بعد ازاں صدر بنے، ولی خان صاحب زندہ تھے ابھی. جب وہ جیل میں تھے تو چونکہ ان کی تمام قیادت پکڑی گئی تھی تو بیگم نسیم علی خان باہر آئی تھی، اور پشتون پردہ خاتون کا باہر آنا. اور وہاں پہ مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے ایک جلسے میں یوں چادر لی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے پبلک میں پھینک دی تھی. اس پہ بہت عوام ظاہر ہے جذباتی ہوئے کہ میں آپ کو جگانے آئی ہوں. ٹھیک ہوگا. اب آج جو ہے ان کو پتا چلا کہ 3.5 سال ان کے تو الیکشن نہیں ہوئے، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا درگزر کریں، اور اتفاق سے ان کا انتخابی نشانہ لالٹین. وہ ANP کا ہے. لالٹین جو ہے اوریجنلی جب 1964 میں صدارتی انتخاب ہوا تھا تو ایوب خان صاحب کا تھا گلاب کا پھول، اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا تھا لالٹین. اچھا واہ کیا مناسبت ہے. نہیں اس میں یہ ہے کہ ولی خان صاحب کی یہ تاریخ تھی نا کہ جی یہ لوگ تو اینٹی پاکستان ہے فلاں فلاں فلاں. اپنے صوبے میں وہ یعنی پروپوزر بھی تھے ان کے بعد ملت فاطمہ جناح کے. جی نہ صرف یہ، اور انہوں نے ان کے لیے کیمپین بھی کی تھی جس کو ہم غدار وطن کہتے رہے. جی. تو بہرحال اب جس طرح الیکشن کمیشن نے اس پہ سوالات اٹھائے، میں کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حساب برابر ہو رہے ہیں. اس کا بلے کے نشان سے نہیں جانا تعلق. ارے بھائی بلے کے نشان پہ بھی تو فیصلہ محفوظ ہے نا. اب کل آنا ہے. مطلب میرا تو اپنا خیال ہے کہ اب اگر فرض کرو نا بانی کو نااہل کر ہی دیا ہے
پھر رمضان آ جائے پھر وہ بلہ بھی رہے. بلہ بھی جا سکتا ہے ہاتھ سے. بھائی اگر لالٹین کل نہ رہی نہیں آج میں لالٹین کا آنا پھر تم کہو کہ میرا سازشی ذہن ہے میں خام خواہ کے خدشات لاتا ہوں. اللہ نہیں جی اللہ معاف کرے آپ کے معاف کرے میں ایسے بالکل نہیں آپ کے کرتا خدشے بند ہوں. لیکن فرض کرو کہ جی ان سے بلہ انہوں نے کہا صاحب یہ کوئی ہم تو کوئی ناانصافی تو نہیں کر رہے. بھائی ان کے الیکشن جو تھے وہ ہمارے وہ ان کے اپنے آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھے اور ہماری توقعات اور ہماری وہ جو ہم نے جو کرائٹیریا بنایا ہے اس پہ پورے تو اس میں بھی ان سے بلہ گیا. اچھا اب یہ کہ اگر بلے نے رہنا ہوتا نا بیلٹ پیپر پہ, ایک اور مجھے شبہ ہوا بلے کا مطالبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین نے بھی کر رکھا ہے, پرویز خٹک کر رکھا ہے. ہیلو کر رکھا ہے. آج انہوں نے الیکشن کمیشن درخواست کی. اچھا ٹھیک ہے جی آپ بلہ رہنے دیں ہمیں پگڑی دے دیں. اس سے میرا ماتھا اور میں تمہیں کہتا ہوں پھر تو بلے پھر تو غلط نہیں میرا دل جو ہے نا وہ وصفوں بھرا ہے, یعنی وصف سے بھرا ہے. وسوسہ ختم ہونا چاہیے. آپ بلے سے ہٹ گئے. باقاعدہ کلام پاک میں دعا منگوائی گئی ہے کہ ان لوگوں سے محفوظ رہو جو آپ کے دلوں میں وسوسے میں آپ سے یا اللہ مجھے جاوید سے محفوظ رہے. یہ جو اب نا ایک یہ کہ پرویز خٹک صاحب کا کہنا کہ مجھے بلہ نہیں چاہیے تو اس کا مطلب بلہ پی ٹی آئی کے پاس رہے گا سر. نہیں, اس کا مطلب یہ کہ شاید بیلٹ پیپر میں بلہ ہو ہی نا. کس قدر منفی سوچ کے آدمی یہ ہو نہیں سکتا. اچھا کیا ہو سکتا نہیں, مطلب مثبت سوچ سے آپ دور کیوں بھاگتے ہیں؟ او بھائی میرے بات اچھی باتوں سے دور جاتے ہیں آپ. منا میں 1975 سے سیاسی افراد کو بہت قریب سے دیکھتا ہوں, بھگتتا ہوں. اوہ ہوئے توبہ نعوذ باللہ, اٹ از سچ اے ڈیپ ڈرٹی گیم. I just can't tell you. 50 سال کی آپ کی صحافت پر جب نظر ڈالتا ہوں اور اس طرح کا ذہن نکلتا ہے. ارے نہیں تم مجھے بتاؤ نا کہ اچانک کیا آج پرویز خٹک صاحب کو کیا منصب کے خواب آیا, انہوں نے کہا کہ اچھا جی بلہ رہنے دیں یہ دے دیں. اچھا آج کے اچانک ایسا سہانا اللہ کرے تحریک انصاف والوں یہ بلے سے بڑی امیدیں جڑی ہیں. آپ بھی دعا کرو اور میں بھی کرتا ہوں کہ یہ خدشہ نصرت جاوید کا غلط ثابت ہو. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا خدشہ غلط ثابت ہو. میں اگر نہ ہوا نصرت جاوید صاحب تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آنے والا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن. بالکل کوئی بھی نہیں. وہ بات سنو میری, ثاقب نثار بیٹھے ہوئے تھے, سینٹ کے الیکشن ہونے تھے, یاد ہے نا, تو تمام مسلم لیگ نون کو کہا گیا کہ چونکہ ان کے ٹکٹ دیے ہیں نواز شریف نے, یاد ہے, تو یہ جتنے سینیٹر مسلم لیگ نون کے تھے وہ آزاد حیثیت میں آئے تھے. تو یہ بات کہو کہ یہ بھی اگر بلہ نہ رہا تحریک انصاف والوں کے پاس تو الیکشن کی ساری کریڈیبلٹی تباہ ہو جائے گی. وہ تو جب 9 من تیل, پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں میں نے تو ایسے احتیاطاً چلتے چلتے آپ سے اس خدشے کا بڑا خطرناک خدشہ ہے, اور وہ اس کی وجہ میں نے بنائی لالٹین پر اٹھائے سوالات اور پرویز خٹک صاحب کا اچانک بلے سے دستبردار ہو جانے کی فرمائش کرتا. آپ کو پتہ دور حاضر کے جتنے انقلاب چھوٹے چھوٹے نکلے ہیں ان سب کی وجہ سوشل میڈیا تھا. اگر بلے کا نشان لیکن وہ جتنے بھی انقلاب آئے ان سب کا انجام بہت برا ہوا ہے. کہانی مصر سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ کل پرسوں 90% ووٹ لے کر دوبارہ جیت گئے ہیں. دوسرا انقلاب برما میں آیا تھا آنگ سان سوچی کی شکل میں, وہاں پہ آج تیسرا سال ہے, ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. اس کے بعد تھائی لینڈ ہے اور تونس ہے جہاں سے عرب بہار اصلی شروع ہوئی تھی, جہاں بندے نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی. آپ کے حوالے سوشل میڈیا نے جہاں پہ انقلاب دیا ہے اس ملک کا نام بتاؤ. نہیں بتاؤ نا. تاریخ دہرائی نہیں جاتی, تاریخ بنائی بھی جاتی ہے. تو یعنی پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ تاریخ مجھے لگتی ہے اگر یہ ہوا اس الیکشن کو اگر سوشل میڈیا کا پہلا استعمال شروع ہوا تونس میں, تونس کے بعد عرب مصر میں, اس کے بعد سیریا میں. سیریا میں خانہ جنگی. ڈینائی نہیں کر رہا آپ کی بات کو, پر آپ اس بات کو مانتے ہیں نہیں, آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ تاریخ بنائی بھی جا سکتی ہے, لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے میں. دس از اے ریالٹی, اس کو ماننا پڑے گا. آج بازار میں پا بجولا چلو, اس طرح تاریخ بنتی ہے. سوشل میڈیا پہ نہیں تو چلیں گے نا پا بجولا, کیا مسئلہ ہے اس کو؟ خالی تک تو نہیں چل رہے. دیکھیں نا اب چیئرمین بانی طریقے سے نااہل ہو گئے. اب یہ جب بات چلے گی کہ وہ نہیں ہے الیکشن میں, پھر پتہ لگے گا کہ بلہ ہی نہیں ہے, بھائی دس از اے بگ ڈینٹ فار دا پی ٹی آئی, تو اس کا ریئیکشن آئے گا کس کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے, وہ جو ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں, فیس بک پہ بیٹھے ہیں. تو وہ بیچارے پہلے تو یہ طے کرتے رہے گے کہ اے جڑا بندہ بھی ساڈا کیڑا ہے جنوں اے نشان ہے. یہی تو وجہ اس کنفیوژن سے, دس کنفیوژن ول کریٹ ڈسکریڈٹ ود دا الیکشن. اگر اچھا ٹرن آؤٹ ہو گیا, فرض کرو 40-45
5% तो क्या है, कहेंगे हाँ इतना होता है क्या है। ओ भाई साहब, अभी तक के मैं जो आपको इतने मैंने फॉल्ट लाइन्स इनकी बता रहा हूँ यार, बात सुनो मेरी। जब इन फॉल्ट लाइन्स का जिक्र करता हूँ तो तुम मुझे एकदम से यानी मैं घबरा जाता हूँ कि भाई साहब मैं आपके साथ बैठूंगा, आप कहेंगे जी आप तो मुशीर हैं, आप रजाकाराना तौर पर तहरीक इंसाफ को मशवरे दे, हालांकि आपको 200 बार सोचना चाहिए, मेरी क्या उनसे लेना देना। मैं तो चाहता हूँ आपके मशवरे मान लें, पर अलमिया ये है कि आपको उनकी लीगल टीम भी बुरी लगती है और आपको उनका सपोर्टर और वोटर में भी वो स्पार्क नजर नहीं आता। बाबू मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला? मैं तो तुम्हें एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, जिसने 1975 से सिवाय जर्नलिज्म में और जर्नलिज्म में भी मैंने 2 चीजों को वॉच किया है, सियासत और पाकिस्तान के अमेरिका और इंडिया के साथ ताल्लुक है, और तो मेरा कोई एरिया ही नहीं रहा यार। उसमें मैं कहता हूँ यार ये क्या हो रहा है। चाइना पे काम नहीं किया, नहीं तो वहां भी बेड़ा गर्क हो जाना था।